ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم شفيع المذنبين أنيس الغريبين ورحمة للعالمين أعني أبا القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. سامعین محترم، ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سلسلہ گفتگو جو ہے اس میں شب قدر کے حوالے سے گفتگو رہے گی۔ پروردگار عالم کا سورہ دخان میں ارشاد ہوتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ بے شک ہم نے قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا۔ انا کنا منذرین، اور بے شک ہم عذاب سے ڈرانے والے تھے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور پھر اس رات میں تمام حکمت و مصلحت کے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور ماہ مبارک کے ایام چل رہے ہیں، اور ماہ مبارک کا دوسرا عشرہ جو ہے وہ بھی اپنے اختتام کو ہے۔ ماہ مبارک رمضان، جس کو ہم نے ائمہ کے کلام میں کہا کہ پہلا مرحلہ جو اس کا پہلا عشرہ ہے وہ برکتوں کا عشرہ ہے، دوسرا وسط جو ہے وہ رحمتوں کا عشرہ ہے، اور آخری مغفرت کا عشرہ ہے۔ اور یہ پورا مہینہ برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے اور بخششوں کا مہینہ ہے۔ جس طرح سے رسول گرامی اسلام اس مہینہ کی عظمت کے بارے میں پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ خطبہ شامانیہ میں ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، شہر هو عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی وساعتہ افضل الساعات۔ تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اللہ کا مہینہ ہے اور برکتوں، رحمتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو تمام مہینوں سے افضل ہے، اور جس کے ایام دیگر ایام سے افضل، جس کی راتیں دیگر راتوں سے افضل، اور جس کے ساعات، لمحات اور پل اور گھڑیاں جو ہیں دوسری ساعات و اوقات سے افضل ہیں۔ اور پھر اس مہینہ کے اندر پروردگار عالم نے شب قدر کو رکھا، اور شب قدر کی عظمت اور اس رات کی عظمت جو ہے اس کی متعدد خاصیتیں ہیں، مگر ایک دوسرے سورہ میں کہ جس کو سورہ قدر سے موسوم کیا گیا ہے، پروردگار عالم نے اس شب قدر اور اس عظیم رات کی ان خاصیتوں کو بیان فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، شب قدر میں اس قرآن کو نازل فرمایا، یعنی عظیم کتاب کو عظیم شب میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر،
اے انسان تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا معلوم کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تم تو لیلۃ القدر کے ادراک سے بے بہرا ہو۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے، اور نہ صرف یہ رات 1000 مہینوں سے افضل و بہتر ہے بلکہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، بلکہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں جبرائیل امین اور ملائکہ اور روح جو ہیں وہ اپنے پروردگار کے امر سے نازل ہوتے ہیں۔ اور اگلا مرحلہ فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ وہ شب ہے کہ جو صبح صادق تک بندوں پر جس میں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اور سورہ دخان میں جیسے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، تو یہ ایک مبارک رات ہے، یعنی اس رات کو مبارک رات کہا گیا ہے۔ اب شب قدر کی اہمیت اور فضیلت اور برکت جو ہے وہ اس امر سے واضح ہے کہ پروردگار عالم نے ایک مکمل سورہ شب قدر کی شان میں نازل فرمایا ہے۔ اور شب قدر کی عظمت اور منزلت کے بارے میں کتب احادیث میں بہت ساری احادیث و روایات جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں، جن میں سے چند احادیث ہم آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پروردگار عالم نے اس عظیم مہینے میں اس عظیم رات کو رکھا تاکہ انسان کو اس کمال ہدایت اور کمال مطلوب تک پہنچا سکے، اور انسان جو ہے وہ اس رات کے ذریعے، اس رات کے توسل سے اپنے معبود حقیقی سے ارتباط برقرار کر سکے اور ارتباط برقرار رکھ سکے، اور تقرب اللہ جو ہے اس کو پا سکے، اور خدا کے نزدیک جتنا ہو سکے اپنے قرب کو بڑھا سکے۔ تو پیغمبر گرامی اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی ایک مناجات میں عرض کیا کہ خدایا مجھے تیری قربت جو ہے وہ مطلوب ہے، تو اس وقت آواز آئی اے موسیٰ میرا تقرب اس بندے کے لیے ہے جو شب قدر میں بیدار اور شب زندہ داری کرتا ہے اور رات بھر جاگتا ہے۔ اور پھر عرض کیا خدایا مجھے صراط سے گزرنے کا اجازت نامہ چاہیے، تو آواز قدرت آتی ہے کہ یہ بھی اس کے لیے ہے جو شب قدر میں اس عظیم رات میں مسکینوں اور بے نواؤں اور بیچارہ لوگوں کی مدد کرے۔ پھر فرمایا، پھر عرض کی خدایا مجھے جنت کے درختوں اور میووں کی طلب ہے، تو آواز آئی کہ یہ بھی اس کے لیے ہے جو شب قدر میں تسجع اور تسبیح میں مصروف و مشغول رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا خدایا میں آگ سے نجات چاہتا ہوں، تو اس وقت آواز آئی یہ بھی اس کے لیے ہے جو شب قدر میں استغفار کرے اور طلب مغفرت فرمائے۔ تو اس سے بھی شب قدر کی عظمت جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے کہ شب قدر میں جن امور کا تذکرہ ہوا ہے ان کو بجا لایا جانا چاہیے، اور یہ وہ امور ہیں کہ جن کی بدولت انسان جو ہے ان مقامات کو پا سکتا ہے کہ جن کی خواہش جناب موسیٰ کلیم اللہ فرما رہے ہیں۔ اگلے مرحلے میں شب قدر کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو قدر تنگی کو کہتے ہیں۔ اس رات فرشتے بڑی تعداد میں زمین پر آتے ہیں، جس کی وجہ سے زمین تنگ پڑ جاتی ہے اور تنگ ہو جاتی ہے۔ البتہ صاحب تفسیر خازن جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ سمیت
بذالک لأن الارض تضیق بالملائکہ فیہا، کہ ملائکہ کے آنے کی وجہ سے زمین جو ہے وہ تنگ پڑ جاتی ہے، اس لیے اس رات کو قدر کہا جاتا ہے۔ اور قدر کا معنی یہ بھی ہے کہ عظمت و وقار، اور اس کے ذیل میں بھی انہوں نے لکھا صاحب تفسیر خازن نے کہ سمیت لیلۃ القدر لعظم قدرها و شرفها علی اللیالی، کہ شب قدر جو ہے اس کو شب قدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات کی قدر و قیمت اور شرف جو ہے وہ دوسری راتوں پر بیشتر ہے، اور اس عظمت کی وجہ سے اور شرف کی وجہ سے اس کو قدر کہا جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور وجہ بھی لکھی، وسمیت بذالک لأن العمل الصالح یکون فیہا ذا قدر عند اللہ لکونہ مقبولا، کہ شب قدر کو شب قدر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ انسان کے اعمال صالح اس شب عظیم میں باعظمت ہو جاتے ہیں، اور پروردگار عالم کے نزدیک وہ اعمال مقبول ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چند مطالب جو ہیں وہ شب قدر کی وجہ تسمیہ کے حوالے سے آپ حاضرین اور ناظرین اور سامعین کی سماعتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ وہ رات ہے کہ جس میں انسانوں کے ایک سال کے امور کو معین اور مقدر کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، اور یہ ایک عظیم رات ہونے کے ناطے اس کو شب قدر کے نام سے تعبیر کیا گیا اور موسوم کیا گیا۔ اور شب قدر ایک عظیم رات ہے تو اس میں عظمت والا قرآن، عظمت والے رسول پر عظمت والے فرشتے کے ذریعے جو ہے وہ شب قدر میں عظمت والی رات میں نازل کیا گیا۔ جو شخص بھی اس رات میں بیدار رہے گا وہ شخص صاحب قدر بن جاتا ہے۔ تو ہمیشہ یہ اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی شبۂ قدر میں ایک خصوصی اہتمام کریں کہ جس کی بدولت وہ مخصوص اعمال بھی ہیں کہ جن کو انجام دیا جائے، جن کے ذریعے ہم پروردگار عالم کی معرفت اور قرب حاصل کر سکیں اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے متوسل ہو سکیں۔ اگلے مرحلے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ شب قدر کی حقیقت کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو شب قدر کی حقیقت کو سمجھنا دشوار ہے لیکن محال نہیں ہے۔ اگر انسان کو شب قدر کی عظمت اور حقیقت معلوم ہو جائے تو ہر رات جو ہے وہ انسان اس کو شب قدر بنا سکتا ہے۔ شب قدر ایک نمونہ ہے، جس طرح عاشور اور بعثت ہمارے لیے نمونے ہیں۔ اگر انسان ان کی عظمت کو درک کرے تو انسان ہر روز اور ہر دن کو عاشور اور بعثت اور شب قدر بنا سکتا ہے۔ شب قدر ایک ایسی رات ہے کہ اگر انسان اس کی عظمت کو سمجھ لے تو بہت طولانی سفر ایک رات میں انسان جو ہے وہ طے کر سکتا ہے۔ اسی طرح شب قدر جو ہے یہ نعمتوں سے بھرے ہوئے دسترخوان کا نام ہے۔ بعض لوگ اس دسترخوان سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں، خوب فیض یاب ہوتے ہیں، مگر بعض لوگ اس طرح کے بھی موجود ہیں جو اس دسترخوان کی نعمتوں کے فیوض سے اور فائدے سے بے بہرہ اور محروم رہتے ہیں۔ شب قدر احیاء اور بیداری کی رات ہے۔ انسانوں کے شب و روز کبھی زندہ ہوتے ہیں، یعنی انسان اطاعت الہی میں مشغول ہوتا ہے، لہذا اطاعت کے نتیجہ میں اس کا وجود نورانی ہو جاتا ہے، اور کبھی انسان جو ہے وہ مردہ ہوتے ہیں، یعنی انسان گناہوں میں آلودہ ہو جاتا ہے اور گناہوں سے اس کے وجود پر تاریکی چھا جاتی ہے۔ شب و روز کی حیات انسان کی حیات پر موقوف ہے، یعنی اگر انسان بیدار رہا تو اس کے شب و روز بھی زندہ رہتے ہیں، اس مہینے کے بھی زندہ ہوتے ہیں، اس سال کے بھی
زندہ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں سعی اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے شب و روز کو ایک ابدی حیات جو ہے وہ بخشیں، اور اس عظیم مہینے کی عظیم راتوں سے جس کو شبۂ قدر کہا گیا ہے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ انسان کی حیات، اور پھر انسان کی حیات معرفت اور عبادت اور اطاعت سے جو ہے انسان جو ہے وہ اپنی زندگی حاصل کرتا ہے۔ انسان کامل کی وجہ سے تمام چیزیں جو ہیں وہ زندہ رہتی ہیں اور زندہ ہوتی ہیں، جیسے کہ کہا گیا لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، لہذا جب انسان کامل زندہ شہید ہو جاتا ہے تو تمام چیزیں شہید ہو جاتی ہیں۔ انسان کامل پر ضربت گویا قرآن پر ضربت ہے، انسان کامل پر ضربت گویا عدالت پر ضربت ہے، انسان کامل پر ضربت گویا صداقت پر ضربت ہے، انسان کامل پر ضربت گویا انسانیت پر ضربت ہے، انسان کامل پر ضربت گویا اسلام نورانی، اسلام مبین پر ضربت ہے۔ تو یہ وہ شب آ رہی ہے، شب اول ہے، 19ویں کی رات کہ جس کے متعلق جو ہے روایات میں بھی ہے کہ 19، 21 اور 23 کی راتیں جو ہیں ان میں شب قدر کو تلاش کرو، اور بے اختلاف روایت کسی نے 19 کو، کسی نے 21 کو، اور کسی روایت میں 23ویں رات کو شب قدر کہا گیا، لیکن 23ویں رات جو ہے اس پر زیادہ تاکید کی گئی ہے، لیکن معین نہیں کیا گیا، اس لیے کہ انسان جو ہے وہ ہر ممکن سعی اور کوشش کرے کہ تقرب اللہ کو پا سکے اور پروردگار کے نزدیک روحانی طور پر اپنے آپ کو نزدیک کر سکے۔ شب قدر ایک معنوی سفر کی رات ہے، شب قدر منصوبہ بندی کی شب ہے، شب قدر تقدیر بنانے کی رات ہے، شب قدر معرفت کی رات ہے، شب قدر تدبیر کی رات ہے، اور شب قدر جو ہے عبادت و اطاعت و بندگی کی رات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کہا جائے تو شب قدر نقشہ کھینچنے کی رات ہے، یعنی انسان اپنی آئندہ زندگی کا ایک منظم جو پروگرام ہے اس کو پلان کر سکتا ہے۔ شب قدر تقرب الہی کی رات ہے، شب قدر فضائل اور کمالات حاصل کرنے کی رات ہے، شب قدر میں انسان کامل کے حضور اپنی درخواست پیش کرنے کی رات ہے، شب قدر انانیت سے نجات پانے کی رات ہے، اور آخر میں کہوں گا کہ شب قدر برے اخلاق سے پاک ہونے کی رات ہے اور اپنے رذائل سے منزہ مبرہ ہونے کی رات ہے۔ اس رات کے اندر انسان جو ہے ان معنوی برکتوں سے استفادہ کر سکتا ہے، اور وہ بھی قرآن کے سایہ میں ائمہ سے توسل کر کے خدا سے گناہوں کی مغفرت طلب کر سکتا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اس مبارک رات میں خشوع و خضوع کی حالت میں اپنے آپ سے عہد کرے کہ ہمیشہ اس قرآن عظیم کے بلند و عالی دستورات کو اور قوانین کو اپنی زندگی کا دستور بنائے اور اپنی زندگی ان قوانین کے تحت اور ان کے تابع گزارے تاکہ اس کی زندگی قرآنی اور خدائی بن سکے۔ تو آخر میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم اس آنے والی عظیم شب کی بدولت ہماری یہ قلیل سی سائی اس کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ ہمت اور توفیق دے کہ ہم اس پروردگار عالم کی بندگی و اطاعت کر سکیں اور محمد و آل محمد کی سیرت پر عمل پیرا ہو سکیں، اور پروردگار عالم اس دنیا میں زیارت محمد آل محمد اور آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد سے ہم سب کو بہرامند فرمائے، اور ہمارے آقا مولا وارث اسلام، وارث قرآن اور وارث زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔